ماں کے گھر اپنی طرف سے کتنا ہی بیگ ہلکا کر کے لے جائے نا، ماں کی محبت آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں آنے دیتی، ہمیشہ اسی فکر میں رہتی ہیں بیٹا کھانا کیا پکاؤ گی جا کر، تو ضرور کھانا پیک کر کے دیتی ہیں، اور یہ ماں کی ہی محبت ہوتی ہے، اتنی پرخلوص، اتنی شفقت والی۔ شادی اٹینڈ کی تھی ایک رات پہلے، تو میں نے کہا تھا کہ بہت ہیوی کھا لیا مما، پلیز بریانی مت بنائے گا، ویسے تو آلویز مما بریانی ہی بناتی ہیں، اینڈ مما کی بریانی اوسم ہوتی ہے، بہت لذیذ، بہت ہی مزیدار، لیکن میں نے اس دفعہ کہا تھا کہ مما شادی کا کھانا کھایا ہے تو پلیز بریانی مت بنائے گا، تو مما نے کہا اچھا چلو مکس سبزی بنا دیتی ہوں، تو مما نے یہاں ویجیٹیبلس ساری مکس کر کے بنا لی تھی، اور یہ بہت ہی کوئی ٹیسٹی بنی تھی۔ میرے ہسبینڈ حالانکہ ویجیٹیبلس اتنا شوق سے نہیں کھاتے، لیکن کال کر کے انہوں نے بھی یہی کہا کہ لاجواب بنی تھی ماشاءاللہ، اور بس پھر میں نے آ کے سالن دیگچی میں نکالا، اور یہ دیکھیں کہتی ہیں کہ سبزیوں کے ساتھ نا روٹی گھر کی ہی اچھی لگتی ہے، میں نے بہت کہا کہ بازار کی لے لیتی ہوں، پر ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ مما ہم مانیں، اور پھر بس ماں کے ہاتھ کا پیار میں سارا ہی سمیٹ کے لے آئی لٹرلی، اور کون کرتا ہے اتنا خیال، اتنا پیار، اور کون دیتا ہے؟ ہر باری مما کے گھر سے آنے میں نا دل بھاری ہوتا ہے، حالانکہ الحمدللہ بیٹیاں اپنے گھر میں کتنا ہی خوش کیوں نہ ہو جائے نا، لیکن اپنی ماں کے گھر سے آتے ہوئے دل بھاری ضرور ہوتا ہے۔ اچھا تو میں یہاں نا یوسف اور علی کے لیے پلیٹس بنا رہی تھی کھانے کی، کیونکہ انہوں نے بس اپنے جب پتہ ہوتا ہے نا کہ نانوں کے گھر سے جانا ہے تو ٹوائز تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اینڈ ٹائم تک بس پلے 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 اور پلے ہی کرتے رہیے، تو انہوں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، اور نانا ابو ماشاءاللہ ان کی محبتیں نچھاور ہی رہتی ہیں ہر ٹائم، تو جوس کے ڈبے فٹافٹ ہاتھ میں ان کو دے دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ کوئی موسم ہو رہا تھا، ماشاءاللہ اتنا ہی کوئی حسین موسم تھا، اور تیز ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ نا خوبصورت موسم کا مزہ لے رہے تھے ہم لوگ۔ اور بس یہاں نا مما کے گھر جانے سے پہلے بھی میں نے لانڈری کی تھی، تو وہ سمیٹنے والی تھی، وہ میں سمیٹ رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ابھی جو ہے نا مشین میں اور مزید کپڑے ڈال کے لانڈری کے لیے رکھ دیے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ حسین موسم جہاں آپ کے دل کو بھا رہا ہوتا ہے نا، وہیں آپ کے دل کے زخموں کو بھی کرید رہا ہوتا ہے، تو یہاں بس اپنے ہی دل کے غم تازہ ہو گئے۔ آپ کی ہر آن کوشش ہوتی ہے کہ رشتوں کو ٹوٹنے نہ دیں، آپ اپنا بہترین پرفارم کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ ٹوٹ کر رو بھی پڑیں گے، ان کو احساس نہیں ہوگا کہ ان کی ذات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے۔ دل ٹوٹ کر بھی مسکراتا ہے، یہ ہنر ہر کسی کو کہاں آتا ہے، درد لکھا ہوتا ہے قسمت میں ورنہ کون اپنا ہو کر یوں رلاتا ہے، دل برداشت کرتا رہا ستم ان کا، اور وہ سمجھتے رہے یہ حق ہے ان کا، ہم چپ رہے تو کمزور سمجھ لیا، یہ غم بھی امتحان ہے رب کا، اب تو دل برداشت کرتے کرتے تھک گیا، ہر اپنا دھیرے دھیرے بدل گیا، میں خاموش رہا ہر درد پہ لیکن دل اندر ہی اندر ٹوٹ گیا، یہ دنیا بظاہر بہت خوبصورت لگتی ہے مگر اس کی حقیقت اکثر تلخ ہوتی ہے، یہاں لوگ اپنائیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وقت آنے پر سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہاں مسکراہٹوں کے پیچھے اکثر مفاد چھپا ہوتا ہے، اور سچے جذبات کی قدر کم ہی لوگ کرتے ہیں، ہم جنہیں دل سے اپنا مانتے ہیں وہی اکثر سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں، اس دنیا میں سچ بولنے والا اکثر اکیلا رہ جاتا ہے، جبکہ جھوٹ اور دکھاوا آسانی سے قبول کر لیا جاتا ہے، شاید یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے، یہ دنیا بھی عجب کہانی رکھتی ہے، ہر چہرے پہ ایک نئی نشانی رکھتی ہے، جو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ، وہی وقت آنے پر بے وفائی کی زبانی رکھتے ہیں، مصیبت میں جو ساتھ کھڑا رہ جائے سمجھ لو وہی دل کا سچا رشتہ نبھائے، ورنہ ہنسی میں تو سب ہی ساتھ ہوتے ہیں، اصل وفا وہ ہے جو دکھ میں نظر آئے، یہ بات بالکل سچ ہے، آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کو ٹھوکر دے گا، آپ کو تکلیف دے گا، تو آپ کو سکون آپ کے رب کی بارگاہ میں ہی ملتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے نا اپنوں کے چہروں سے وہ پردہ اٹھائے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے نا احساس ہوا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ کا جو سکون ہے نا، آپ کو وہاں جو تسکین ملتی ہے، اور ہر بار آپ ٹوٹنے کے بعد وہیں پہ جاتے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے پاس ہی آئے گا اور اس نے مجھ سے ہی مانگنا ہے، آپ جتنے بھی دکھی ہوگے، آپ پریشان ہوگے، جب آپ وہاں جاؤ گے نا تو آپ کے زخموں پہ وہ ایسا مرہم لگائے گا
کہ پھر آپ کے زخم جو ہے نا وہ فوراً بڑھ جاتا ہے. دنیا والے کوئی موقع نہیں چھوڑتے زخم دینے کا، اور وہ آپ کے زخموں پہ نا کبھی مرہم نہیں لگائیں گے. مرہم آپ کو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہی ملے گی. تو یہ بات میں نے بہت ڈیپلی محسوس کی ہے. اور آپ جب ٹوٹے ہوتے ہو نا، کبھی بھی وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مجھے چھوڑ رکھا تھا اب آئے ہو، نہیں، وہ قبول کر لیتا، وہ فوراً قبول کر لیتا ہے. وہ کبھی نہیں کہتا کہ اتنا عرصہ کہاں تھے، کبھی نہیں اس نے کوئی ایسا سوال کیا. اور دنیا کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتی، آپ کو غم دیتی رہے گی اور آپ روئیں گے بھی، ٹوٹیں گے بھی ان کے سامنے، لیکن کہیں گی ہماری ذات سے آپ کو کہاں غم پہنچا ہے. ان کو فیل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا تو بے حس ہے. اور جب میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ، تو آئی ایم شیور کہ اب دنیا میں نا کچھ نہیں ہے. دنیا کے لوگ اپنے، اگر آپ کو آپ کی گزر جانے کے بعد بھی یاد کیا جائے گا نا، تو ان کی آپ سے وابستہ ضرورتوں کی وجہ سے یاد کیا جائے گا کہ یہ ضرورت تھی آپ کو، آپ کی ضرورت تھی ان کو نا. ورنہ آپ کو یاد کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. اور جب آپ کا آزمائش کا وقت شروع ہوگا کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے، آپ کا ساتھ کون نبھا رہا ہے، اور لٹرلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ پہ واقعی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے نا، تب جتنے بھی آپ کے دعوے دار ہوتے ہیں نا، سب پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ کے ساتھ صرف آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے اور آپ کے اللہ کا ساتھ ہوتا ہے. اور یہی دونوں چیزیں اگر بہت اسٹرانگ ہے نا، تب آپ اس مشکل وقت سے نکل جاؤ گے. اور اگر یہی دونوں چیزیں کمزور ہیں، اگر آپ نے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط نہیں کیا، اس مشکل وقت کے لیے تیار نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کا اللہ سے کنیکشن کمزور ہے، تب تو آپ سمجھے میدان میں ہار جائیں گے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنی طاقت، اپنی اسٹرینتھ کو خود موٹیویٹ کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں اس غم کے لیے. جو بھی غم آپ کے ساتھ ہے، اپنے آپ کو ہمت نہ ہارنے دیں، ٹوٹنے نہ دیں. نہیں تو یہ دنیا تو بہت جلدی آپ کو توڑ دے گی. جہاں آپ کو لگے گا نا کہ شاید اب میری بات کسی کے دل میں اتر جائے، اور آپ سمجھا رہے ہوں گے، آپ بتا رہے ہوں گے، آپ کو پورا یقین ہوگا کہ نہیں، شاید سامنے والا مجھے سمجھ لے گا. لٹرلی آپ کو تبھی ایسا احساس ہوگا کہ شاید میں دھوکے میں تھا، شاید مجھے یہ وہم تھا کہ اپنے ہیں میرے، اپنے جیسے نا، یہ صرف لفظ ہے دنیا میں نا. آپ اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے ایک دن، تب بھی جو اپنے ہیں نا، یہ چار آنسو بہا کے نا سائڈ پہ ہو جائیں گے. آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد کسی نے نہیں رکھنا. اپنے اعمال پہ توجہ دے، ٹھیک ہے، آپ اپنے دین پہ توجہ دیں، آپ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. لٹرلی میں یہ کوئی اپنی ویڈیو کے پروموشنز کے لیے نہیں کہہ رہی، میں آپ کو آپ کے دنیا کے لیے نا، دنیا کی نا سچائی بتا رہی ہوں. اور یہ آئینہ ہے آپ کی تمام رشتوں کا، جو میں نے آپ کو بتایا ہے. میں کافی دنوں سے اس بات پہ نا گزر رہی ہوں اور فیل کر رہی ہوں، بٹ نو ون اسٹینڈس ود یو. یہ میں آپ کو اپنی پوری زندگی کا نا آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے، اور یہ ریلیٹ کرتے ہوں گے آپ لوگ بھی ضرور، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی اس بات سے آپ کا ریلیٹ ہوا ہوگا. تو بس اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور اس دنیا کے دھوکے میں نہ رہیں. بس یہی کہوں گی کہ یہ دنیا دھوکہ ہے.